وأصحابه الأتقياء الذين هم أرب العرباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حب النبي رسول الله مفترض بقرآني، وحب أصحابه نور ببرهاني. من يعلم أن الله خالقه فلا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا حفظن الفروق والشان، ولا عثمان بن عفان. أما علي فمشهور فضائله لا يستوي البيت إلا بأركانه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، ہمارے دروس میں اس ترتیب سے درس ہو رہے تھے کہ شروط الثلاثہ، الادلۃ الاربع، اور آج کا درس جو ہے وہ ہے حجیت حدیث۔ یاد رکھیں کہ لفظ حدیث جو ہے یہ حادث سے ہے، یعنی جو نئی چیز ہو، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ تو قدیم ہے۔ تو اس لیے تاکہ حضور کی حدیث اور قرآن میں فرق ہو سکے، اور اسی طرح حدیث سے مراد جو ہے کہ جو نئی چیز آئے، اور اصطلاح شرعی میں حدیث کا معنی ہے هو الذي أسر قولا وروى قولا وعملا وفعلا وأكره، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا کسی چیز پہ چپ رہنا، یہ بھی حدیث ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت رکھا گیا تو آپ نے یوں اس کو ہاتھ فرمایا کہ انی اکرہ، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میرے علاقے میں عرب میں یہ چیز نہیں کھائی جاتی، لیکن منع بھی نہیں کیا۔
کہ بھی تم بھی نہ کھاؤ. تو اس سے ثابت ہوا کہ جس بات پہ آپ خاموش رہیں اور منع نہ کریں وہ بھی حدیث کے حکم میں ہے. اس لیے ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ گوہ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مکروہ تحریمی ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور خاموش رہے. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو عشق کے مقام تو یہی ہوتا ہے کہ جو حضور کو پسند نہ ہو وہ ہمیں بھی پسند نہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ نہیں ہیں، بلکہ آپ قرآن کی حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، مزکی نفوس بھی ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ کا پیغمبر نہ سمجھائے ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. دیکھو نا قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اللہ نے فرمایا کہ جب زید کی حاجت پوری ہو گئی تو اس سے ہم نے حضور کا نکاح کرا دیا. اب اس کے علاوہ تو کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کون سی حاجت پوری ہو گئی. اس کی تفصیل اگر دیکھیں گے ہم تو مجبوراً ہمیں حدیث ماننی پڑے گی، کیونکہ آج کل تو منکرین حدیث کا زمانہ ہے. کہیں منکرین قرآن ہیں، کہیں منکرین حدیث ہیں، کہیں منکرین صحابہ ہے، کہیں منکرین اہل بیت ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھائی صرف ایک موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ موت آنی ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے. باقی ہر چیز کے منکر دنیا میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور اس کے لیے حضور نے پھر شادی کا پیغام بھیجا بی بی زینب بنت جہش کو. حضور کی پھوپھی تھی. انہوں نے کہا جی ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے. بھائی بہن نے مشورہ کیا کہ بھئی زید غلام ہے اور میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، نجیب الطرفین ہوں، میں کیسے یہ رشتہ قبول کروں. ابھی آپ کو انکار نہیں کیا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب میرا نبی کوئی بات کہہ دے پھر انکار کریں یا غور و فکر کریں. حضور نے حکم دے دیا بس. تو حضور کے حکم پر اس کا نکاح ہوا زینب بنت جہش. لیکن مشکل یہ ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ رشتے میں کفو دیکھو، برابری دیکھو. برابری اگر نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رشتہ چلتا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کفو کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناپسندیدگی کا انکار بھی نہ کر سکے، نکاح ہو گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد زید نے طلاق دے دی. فلما قضى زید وطرا زوجناکها. جب طلاق دے دی
اب حضور پاک کے لیے یہ بات بہت بڑی گراں گزری کہ پہلے میں نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، اب مان لیا تو پھر طلاق ہو گئی۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے نبی زوجنا، کہا میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ اسی لیے بی بی زینب اپنے حضور کی بیویوں کے سامنے یہ فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا ہے اور میرا نکاح میرے اللہ نے عرش سے کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بعض ہمارے بریلوی سامری پارٹی جو ہے، انہوں نے نعوذ باللہ یہاں ایک عجیب قصہ گھڑ رکھا ہے کہ جی اصل تو حضور عاشق تھے اس پر، اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھی طلاق دے دو، زید کو بھی بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کی رعایت کی اور حکم دے دیا۔ اور یہ بھی قصہ بنایا ہے کہ عاشق کیسے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی زینب کے گھر میں آئے تو وہ غسل کر کے اپنے بال چھٹک رہی تھی، پانی چھٹک رہی تھی۔ حضور کی نظر پڑی تو آپ عاشق ہو گئے۔ او جاہلو، وہ تو حضور کی پھپھی کی بیٹی ہے، ایک دفعہ نظر پڑی ہوگی؟ ساری زندگی حضور نے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک نکاح نہیں ہوا۔ تو اب اگر قرآن کی کسی آیت کو بغیر حدیث کے سمجھیں تو کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح اللہ کے قرآن میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے رہو لیکن جب سفید دھاری اور سیاہ دھاری علیحدہ ہو جائے پھر کھانا بند کر دو۔ حضرت عدی بن حاتم نے 2 دھاگے منگوا لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور سرانے کے نیچے رکھ لیا، اور ساری کا کھانا بھی کھاتے رہے، دیکھتے بھی رہے بھی ابھی تو نہیں فرق نظر آ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وقت ہی نکل گیا، روزہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اکم میں نے تو باقاعدہ 2 دھاگے منگائے، یہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا عدی ان وسادتک لعریض، تمہارا سرانہ اتنا چوڑا ہے جس میں رات دن آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کالی دھاری سے مراد یہ نہیں ہے من الخیط الاسود من الفجر، اس سے مراد ایک ہوتی ہے صبح کاذب ہوئی سیدھی چلی گئی، ایک ہوتی ہے صبح صادق کے پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تم نے یہی دھاگے لے کے رکھ دیے ہیں۔ میں کہا مجھے جو سمجھ تھی میں نے کیا۔ تو بہرحال اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں تفصیل جو ہے اس کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہو، ورنہ اگر صرف عقل سے سمجھا جاتا تو عرب کے لوگ جو تھے بڑے عقل والے تھے، بڑے شاعر تھے، انشاء پرداز تھے، تو پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے قرآن کو کعبے کی چھت پہ رکھ دو اور لوگوں سے کہہ دو کہ بھی اس پہ عمل کریں، پڑھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا ناممکن ہے، حضور کا فرمان جب تک شامل نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن کی آیات کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو کوئی ایک مسئلہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے قرآن سے۔ اب اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن قوما کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، تسبیحات کیا ہے، اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ ہمیں حضور کی حدیث سے لینا پڑے گا۔
اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حدیث پر چلائے اور قائم دائم رکھے.